السلام علیکم ویورز، آج میں آپ سب کے لیے اپنے چینل پر پہلی بار اردو کی ایک تقریر لے کر آئی ہوں، جس کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ ایک گوہر نایاب کو تم سیب سمجھ بیٹھے ہو۔ آج میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گی۔ مجھے ٹاپک بہت اچھا لگا، مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ ایک گوہر نایاب کو تم سیب سمجھ بیٹھے ہو، بہت پرانی بک ہے یہ، میرے پاس رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو یہی پڑھ کر سناتی ہوں آپ لوگ کو۔ وقت کوئی بھی ہو، صبح کا ہو یا شام کا ہو، وقت کی پیمائش گزرے لمحات سے کی جائے یا آئندہ ماہ و سال سے، بہرحال حقیقت وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ وقت کے بارے میں ایک مثل بہت ہی مشہور ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، یعنی وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ ہی ڈالے گا۔ وقت کی بابت دانشوران نے بھی اپنی مختلف رائے کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے وقت ایک پودا ہے جس کو بونے کے بعد ایک اچھا پھل حاصل ہوتا ہے، تو کسی نے کہا ہے دا ٹائم از گولڈ، اور کسی مفکر نے تو وقت ہی کو سب کچھ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے وقت ہی زندگی ہے۔ خیر، یہ تو انسان کے خیالی افکار ہیں جن میں تضاد کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن کتاب و سنت کے اندر وقت کی افادیت و اہمیت کو اللہ رب العزت نے جس انداز و اسلوب میں بیان کیا ہے وہ ایمان کا حقیقی جز ہے۔ چنانچہ بعض مقامات پر جہاں رب العالمین نے والعصر والضحیٰ اور واللیل کے ذریعے مختلف اوقات کی قسمیں کھا کر اس کی اہمیت و فضیلت کو بتلایا، کہیں دوسرے مقام پر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا سورہ نبا میں فرما کر ان اوقات کے ساتھ مربوط کاموں کی وضاحت کی۔ اسی طرح مختلف مقامات میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا سورہ نساء میں، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ سورہ بقرہ، اور الحج الشہر معلومات فرما کر عبادت کو اس کے اوقات پر ادا کرنے کی تلقین کی۔ وہیں پر روزانہ کے معاشرتی زندگی کو اس کے معمول پر بسر کرنے کی ہدایت دیتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا حلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضوؤون ثیابکم من الظہیر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم سورہ نور میں۔ مذکورہ آیات کی روشنی میں بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ انسانی زندگی کا دینی معاملہ ہو یا اخروی، سبھی اس قدرتی نظام الاوقات کا پابند ہے، اور کسی کو اس کائناتی نظام سے مفر نہیں ہے۔ اس راز کے کھل جانے کے بعد کوئی لاخیرہ ہی ہوگا جو وقت کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور اپنی مشغولیات میں تنظیم اوقات کو ملحوظ نہ رکھے گا۔ ہاں، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ معاشرے کے بہت سارے افراد اوقات کے صرف استعمال کو ہی اس کی قدر کہتے ہیں، اگرچہ اس کا صرف تقریبی امور میں ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ حالانکہ ان کا یہ نظریہ بالکل غلط اور صحیح معنوں میں انسانیت نواز افکار سے پرے کی بات ہے، اور وقت کی قدر کا ٹھوس اور ثابت مفہوم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک انسان اس کا استعمال پاکیزہ معاشرہ کی تعمیر و ترقی میں کرے، دوسروں کے کام آنا اور اپنی ذات کی اصلاح کرنا اس کے لائحہ عمل میں شامل ہو، تب جا کر وہ اللہ کا محبوب، لوگوں کے دلوں میں دھڑکن اور معاشرے کا شائستہ فرد شمار کیا جائے گا۔ ورنہ دنیا میں بہت سے ایسے افراد ہیں، کچھ لوگ ماضی کا حصہ بھی بن چکے ہیں، جنہوں نے وقت کو اپنی میراث سمجھا اور اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو زمانہ کے ہاتھوں بہت پیٹا دھتکارا بھی گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ نہ تو زمانے سے بخشش کی بھیک ملی اور نہ ہی اہل دنیا کو اس کی حالت اظہار پر رحم آیا۔ بسا اوقات بہت افسوس ہوتا ہے جب چوک چوراہوں پر مجلسوں اور لوگوں کے گول سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہم لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، حالانکہ ان نادانوں کو معلوم نہیں کہ وقت برباد کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ خود کو ہلاکت و بربادی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا کرنے والا دنیا میں تو تباہی سے دوچار ہوگا ہی، اور آخرت میں بھی اسے صبح کی اس وقت ہوگی جب اسے اللہ کے اس سوال اولم نأمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر کا جواب کچھ نہ بن پڑے گا۔
احتساب وقت کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نصیحت پکڑنے کا ہے کہ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اپنے اس دن پر نادم ہوتا ہوں جس دن کا سورج ڈوب جاتا ہے اور میری عمر کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، مگر اس دن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب رات تاریکیاں اپنے آغوش میں لے لیتی تو آپ اپنے قدموں پر کوڑا مار کر اپنے نفس سے پوچھتے کہ تم نے آج کیا عمل کیا ہے۔ زندگی کے اسی بے ڈھنگے پن اور وقت کی رفتار کو دیکھتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ بھی خود کو نہ روک سکے اور کہا، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے۔ فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مہلت۔ معلوم یہ ہوا کہ وقت ہی انسان کی زندگی کا متاع عزیز ہے جو بہت ہی رفتار ہوتا ہے اور گزرنے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، اور وہ بادلوں کی طرح اڑتا ہے اور موجوں کی طرح ابھر کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ بظاہر انتظار کی گھڑی نہیں کٹتی اور خوشی کے ایام پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں۔ اسی حالت میں ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اوقات کا محاسبہ کریں کہ آیا دن ہم نے وقت کا صحیح سمت میں لگایا یا یوں ہی برباد جانے دیا، ورنہ حالات کی عبرتناکیوں اور اوقات کے پامالیوں کی سزاؤں سے خود کو کوئی نہیں بچا سکتا، خود کو نہیں بچایا جا سکتا۔ کسی شاعر کی زبانی سے بہتر ترجمانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وقت کے پاؤں کی رفتار ہے زنجیر ندیم، تم جو ٹھہرے تو افق دور نکل جائے گا۔ ہماری تقریر یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند ہو، آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ میں ایسے ہی اور ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔